تجھے پتہ ہے کہ جب نواز شریف نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا تھا تو تارڑ صاحب نے کیا کیا تھا؟ نہیں چور صاحب، نہیں پتہ؟ نہیں میں نے کیا کرنا ہے، میں نے تو بڑی کوشش کی تھی کہ معاملات سدھر جائیں۔ نواز شریف، فاروق لغاری اور اس کی لڑائی نہ ہو سجاد علی شاہ کی، یہ اب چودھری صاحب نے میرے اوپر مدعا ڈال دیا ہے۔ اصل میں نے پھر جب میاں نواز شریف نے مجھے کہا کہ کچھ ججز کو ادھر لائیں تو وہ کہانی تو آپ نے سنی ہوگی جو آج کل کیس والی کیا کہانی ہے تارڑ صاحب بیچ میں؟ جی میں اسی کی وضاحت کرنے لگا ہوں جس کا آج کل شور بابر عوام بھی مچا رہا ہے۔ تو وہ میں نے پھر کچھ کوشش کی تھی، لیکن آپ یقین مانیں اس بریف کیس میں میرے 2 سوٹوں کے علاوہ کوئی چیز نہیں تھی جو لوگ اس میں کہتے ہیں کہ وہ پیسوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ تو میں نے 3-4 دن ادھر کوئٹے میں رہنا تھا، تو 2 سوٹ تو بندے کو کم از کم ساتھ رکھنے چاہیے، اس وجہ سے میں گیا تھا۔ لیکن اب تو صدر صاحب ATM کا زمانہ ہے اور چیکوں کا زمانہ ہے، ظاہر ہے بریف کیس میں تو کپڑے ہی رکھنے ہوتے ہیں نا۔ میں تیرے سے بڑا خوش ہوں۔ اچھا، مہربانی۔ وہ اس وجہ سے کہ تو آج بھی مجھے صدر کہہ رہا ہے۔ جی آپ ماشاءاللہ صدر ہیں۔ کیونکہ مجھے مدت پوری نہیں کرنے دی گئی، غیر جمہوری طریقے سے مجھے زبردستی نکال دیا گیا، تو اس وجہ سے میرے بعد تو دوسرا بندہ ہے جو مجھے صدر مان رہا ہے۔ تو آپ کے جو آپ کو لانے والے تھے میاں محمد نواز شریف صاحب، وہ بھی آپ کو صدر نہیں مانتے؟ دیکھیں، ان کی تو اپنی حکومت مجھ سے پہلے ختم ہو گئی تھی، تو پھر اب خود اندازہ لگائیں کہ پہلی مدت جو ہے ان کے جانے کے بعد میں نے زیادہ عرصہ ان کے جانے کے بعد نکالا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ پرویز مشرف کے میں نے بڑے ترلے منتیں بھی کی، بطور سپریم کمانڈر اسے حکم بھی دیا، لیکن آپ کو پتہ ہے پاکستانی سیاست میں طاقت چلتی ہے، طاقت، اور وہ تو مکہ دکھاتا تھا، تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں۔ صدر صاحب، میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے دور میں ڈمی صدر تھے، سوائے اپنے گھر والوں کے کوئی آپ سے کوئی بات ہی نہیں سنتا تھا، کوئی بات ہی نہیں مانتا تھا آپ کا۔ کون کہتا ہے میں ڈمی تھا؟ اچھا، سارے لوگ مجھے ملنے آتے تھے، نواز شریف مجھے ملنے آتا تھا، عید پہ ملنے آتا تھا، شبرات پہ ملنے آتا تھا، تو پھر میں ڈمی کیسے ہو گیا؟ خود اندازہ لگائیں۔ ایون کہ جب جناب والا مجھے سیوان صدر سے رخصت ہونا پڑا تو پرویز مشرف جو کہ حکمران تھا وہ بھی مجھے ہی ملنے آیا۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ میری جگہ لینے آیا تھا، تو پھر میں ڈمی کیسے ہوا؟ تجھے میں نے منع کیا ہے کہ کوئی کنٹروورشل بات نہیں کرنی، کسی وقت بھی ہماری پارٹی میں آ سکتے ہیں۔ اچھا، اس وجہ سے ان کو ناراض نہیں کرنا ہے۔ آپ کی پارٹی میں آ سکتے ہیں؟ جی ہاں، چوہی صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ بات یہ ہے، چودھری صاحب بھی مسلم لیگی ہے، میں بھی مسلم لیگی ہوں، لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، مجھے صدر کس نے بنایا؟ میاں برادران کی پارٹی نے بنایا ہے۔ تو پھر میں ان کی پارٹی چھوڑ کے چودھری صاحب کے ساتھ کیسے جا سکتا ہوں؟ وہ الگ بات ہے کہ پہلے چودھری صاحب اپنی پارٹی نون لیگ کے ساتھ ملا لیں تو پھر سوچا جا سکتا ہے۔ اچھا طارڑ صاحب، یہ سوال نہیں ہے، ویسے بات ہے۔ سوال میرے سے کرنا بھی نہیں ہے نہیں، توبہ استغفار، میری ضرورت نہیں ہے۔ یہ آپ کے اوپر ساری بات آئے گی۔ اگر کل کلاں میاں نواز شریف نے مجھے بلا کر میری بات پرس کی تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے، کیونکہ یہ بہت تیکھے سوال کر رہا ہے۔ مہمان آئے ہمارے گھر، اس قسم کی کوئی بات نہیں کرنی، ناراضگی والا کوئی سوال بھی نہیں کرنا، سمجھ آئی نا؟ ماشاءاللہ بڑے سمارٹ نظر آ رہے ہیں آپ طارڑ صاحب۔ کیا بات ہے، واک زیادہ کرتے ہیں یا پینشن لیٹ ملتی ہے آپ کو؟ دونوں ہی باتیں ٹھیک ہیں۔ اچھا، پینشن تو تمہیں ملک کی مالی حالت کا پتہ ہی ہے کہ وہ تو لیٹ ہو ہی جاتی ہے۔ آج کل طبیعت کی وجہ سے واک بھی لیٹ ہی ہوتی ہے، باقی امن و امان تیرے سامنے ہے۔
بچ بچا کے نکلنا پڑتا ہے بچہ. جہاں تک میری سمارٹنس کی تو نے بات کی ہے تو تیری مہربانی. یہ بھی تو پہلا بندہ ہے کہ جنہیں میری سمارٹنس دوں سرایا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑا نور ہے آپ کے چہرے پہ اور بڑی کھلا ہوا چہرہ ہے آپ کا. بالکل بھی یہ نہیں لگتا کہ آپ ایوان صدر سے چلے گئے ہیں. اسی طرح اقتدار والا چہرہ ہے آپ کا. یہ بھی بہت ہی اچھا ایک مزیدار سوال ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تو میں لگتا ہے کہ اندر دیاں گلاں جانتا ہے کاکا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آج بھی اپنے آپ کو صدر ہی سمجھتا ہوں. ماشاءاللہ تو ماشاءاللہ. اس صدر سمجھنے کی وجہ سے یہ سارا کچھ میرے ساتھ ساتھ ہی چل رہا ہے. وہ الگ بات ہے کہ اب زرداری کی تصویر دیکھ کے، ایوان صدر کی عمارت دیکھ کے اپنا دل جو ہے وہ ہلکا کر لیتا ہوں، غم کو پھر بلا لیتا ہوں. اس کے علاوہ مجھے اور بھی چیز نہیں آتی. میں ایک ان کے دل کی آواز سناؤں گا، لیکن ایک بریک لے لیں اور بریک کے بعد سناؤں گا. آپ کا بہت شکریہ. بریک اور بریک کے بعد واپس یہ تو جب بھی کوئی کام کی بات آتی ہے بریک بریک بریک، یہ تجھے بریک کے لیے کہتا کون ہے؟ بریک کے لیے وہ کہتے ہیں جن کی اپنی بریکیں کوئی نہیں ہے، اس لیے سمجھا کریں. اچھا بریک.